لا آف اٹریکشن کا بیسک کانسیپٹ ہے کیا اور اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جب انسان کی اسپرٹس ہائی ہوتی ہیں، ہائی اینڈ انرجی ہوتی ہے، تو وہ کائنات سے بات کرتا ہے. کسی وقت پازیٹیو ہوتے ہیں تو یہ پرندے آپ کے ارد گرد اکٹھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. 7 سٹیجز ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم پیار، پیسہ، شہرت کو اٹریکٹ کر سکتے ایسے ہیں. ہی ہے. انرجی پیٹرنز ہی آپ کی زندگی کا گیٹ وے ہیں، دکھوں کی طرف، خوشیوں کی طرف، پیسے کی طرف، کمیوں کی طرف یا کثرت کی طرف. لوگ کہتے ہیں اس انسان کا اورا بڑا نیگیٹو ہے، اس کا اورا بڑا پازیٹیو ہے. یہ اسپرچولی اورا کیا ہوتا ہے؟ آپ کا اورا اسٹرانگ ہے، دنیا کا بڑے سے بڑا جادوگر آپ کے اوپر جادو کرے نہیں ہوگا. پیوریفائی کرنا ہی سب سے مشکل کام نہیں ہے؟ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کی پازیٹیو وائبریشن اتنی زبردست ہو جاتی ہے کہ انسان باطنی مخلوقوں سے بات کرتا ہے. لا آف اٹریکشن سے پیسہ، پیار اور سکسیس حاصل کیا جا سکتا ہے. اس بات کو سائنس تو مانتی ہے، لیکن اگر سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو پھر یہ لا کیسے کام کرتا ہے؟ عالم ارواح میں جو روحیں ایک ساتھ ہوتی ہیں، کیا وہی روحیں بھی اس دنیا میں ایک دوسرے سے اٹریکٹ ہوتی ہے؟ انسانی زندگی میں سجدے کے کیا حیرت انگیز فوائد ہیں؟ ان سب باتوں کو جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. سر، آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ لا آف اٹریکشن کا بیسک کانسیپٹ ہے کیا اور اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ لا آف اٹریکشن کو سمجھنے کے لیے نا، ایک تو لا آف اٹریکشن ہے وہ جو اس کو ہم پیورلی سائنٹیفک جو ہے وہ کرتے ہیں، اس کے 7 لیولز اور سارا کچھ. لیکن ایک اس کا لا آف اٹریکشن ہے کہ انسان کا اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ کیا ہے. اس پوری ہورائزن کو اللہ نے کسی پرپس کے لیے بنایا ہے. تو جس پرپس کے لیے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، کیا وہ پرپس انسان اس سے فائدہ اٹھا سک رہا ہے یا نہیں سک رہا؟ صحیح. کیونکہ میں اپنی بات کروں تو میرے پاس بیٹا صبح سے لے کے شام تک لوگ ہی آتے ہیں. میں صبح سے لے کے شام تک انرجی پیٹرنز کو پڑھتا ہوں، لوگوں کی جو ہے وہ باتیں سنتا ہوں، اور جہاں پہ میرے پاس لوگ آتے ہیں بڑی لاتعداد پریشانیاں دنیا میں. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو جو ہے وہ خوشی آتی ہی نہیں ہے، زندگی میں دکھ ہی بڑے ہیں، کامیابی ملتی نہیں ہے، کوشش کرتے رہتے ہیں نہیں ملتی. تو اگر دنیا صرف اس ایک چیز کو سمجھ لے نا، واٹ از دس لا آف اٹریکشن از، آپ اپنی زندگی سے خوشی، شہرت، دولت، علم، جو چیز آپ چاہتے ہیں اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں. اچھا. اللہ نے انسان کو احسن تقویم پہ بنایا ہے. احسن تقویم ہوتا کیا ہے؟ یعنی جب کوئی شاعر ہے وہ اپنی بہترین غزل کا انتخاب کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں پہ وہ ٹرولی سیٹسفائیڈ ہوتا ہے. انسان کی کریشن وہ ہے جس پہ اللہ خود سیٹسفائیڈ ہے. سبحان اللہ. اور اللہ اپنا تعارف کیا کراتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کا ذکر ہی ہے جو دلوں کا اطمینان ہے. بے شک ایسے ہی. تو جو خود بے عین ہی اپنی ذات میں بے عین ہی اطمینان ہے، وہ جب کسی کی قربت میں آتا ہے تو اس کے اندر اعتماد، اطمینان، اس کے اندر جو ہے وہ قناعت، یہ چیزیں بھر دیتا ہے. اور اب اگر اندھیرا، میں بار بار بات کرتا ہوں، ایک چیز یاد رکھو کہ اندھیرا اتنا تگڑا نہیں ہے کہ وہ روشنی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہو جائے. روشنی ہوگی تو اندھیرا نہیں ہوگا. لیکن دیکھو، اب یہاں پہ ایک فرض کیا کہ اس کا کچھ سایہ پڑ رہا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لائٹ اور اس جگہ کے درمیان کوئی چیز ہے جس نے اس کو شیڈ بنایا ہوا ہے. تو شیڈز انسان کی زندگی میں اپنے کریٹڈ ہوتے ہیں. انسان اپنے آپ کو اگر سیٹل کر لے تو چیزیں ٹھیک ہو جاتی. یعنی بعض اوقات آپ یہ دیکھیں، یہ روٹین کے معاملات ہیں. کسی بندے کے بارے میں آپ سوچنا شروع کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے اس بندے کی کال آ جاتی ہے. کہیں نہ کہیں کسی بندے کے بارے میں آپ بہت شدید سے سوچ رہے ہوتے ہیں، کہیں ملاقات ہو جاتی ہے. کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اپنی زندگی کے بارے میں آپ جو ہے وہ کچھ چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا یہ کرنا، ان کے بارے میں خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کی سائیکالوجی، بیسیکلی سائیکالوجی جو ہے وہ انسان کے سپر نیچرل پارٹ کا حصہ ہے. صحیح. انسان جو ہے وہ ہے سارے نیچرل انگریڈینٹس ہیں. سپر نیچرل مینس کہ وہ نیچرل انگریڈینٹس جو اللہ نے بنائے ہیں وہ اپنی سپرلیٹو جگہ کے اوپر بیسٹ پرفارم کر رہے ہوں. اب انسان کے اندر دیکھو، انسان نے اچھے کام بھی کرنے، ایسے ہی ہے، برے کام بھی کرنے. اگر نیگیٹیوٹی ختم ہونی ہوتی تو اللہ شیطان بناتا ہی نا. اور جب
آپ دنیا میں کوئی کام کرتے ہیں پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کے بیلنس سے آپ کی چیزیں، یہ لائٹ بھی جلتی ہے تو پازیٹیو وائر اور نیگیٹیو وائر دونوں ملتی ہیں کنیکشنز ہوتے ہیں تو پھر وہ جو ہے وہ لائٹ جو ہے وہ اگنائٹ ہوتی ہے نا. یعنی زندگی کے چلنے میں اللہ نے انسان کو امتحان گاہ میں بھیجا ہے، تو امتحان گاہ میں اس کو کسی حد تک مختار بنا دیا اور کسی حد تک اس کو جو ہے وہ پابند کر دیا ہے. اب انسان نے اسی پابندی اور مختاری کے درمیان رہ کے اپنی زندگی کا راستہ نکالنا ہے. بالکل ٹھیک ہو. میں چونکہ انرجی پیٹرنز کا آدمی ہوں بیٹا، تو میں جب انرجی پیٹرنز کو پڑھتا ہوں تو پھر بہت ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں. اب میں نے قرآن پاک کی بات کرتا ہوں تو میں نے قرآن پاک کو بھی انرجی پیٹرنز میں پڑھا. جب میں نے آپ سے بات کی شمس المعارف کی تو شمس المعارف کی بہت ساری چیزوں کے اوپر میں نے آپ سے بات کی کہ یہ انرجی پیٹرنز کے مطابق مجھے یہ نظر آتا ہے. بک آف ہینوک کی جب ہم نے بات کی تو ہم نے اس کو انرجی پیٹرنز کے مطابق کی بات کی. پیرامڈس کی بات کی تو پیرامڈس کی بھی انرجی پیٹرنز کیا کہتے ہیں. تو انرجی پیٹرنز ہی آپ کی زندگی کا گیٹ وے ہیں جو آپ کا راستہ کھولتے ہیں دکھوں کی طرف، خوشیوں کی طرف، پیسے کی طرف، کمیوں کی طرف یا کثرت کی طرف. آپ کے اندر سے راستہ ہے. انسان کے اندر اللہ نے ہر چیز رکھ کے بھیجی ہے. مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تمہاری بیماری تمہارے اندر ہے، تمہاری شفا بھی تمہارے اندر ہے. تم سمجھتے ہو کہ تمہارا جسم چھوٹا سا ہے، تمہارے جسم میں ایک مکمل جہان پوشیدہ ہے. تو جہان کیا ہے؟ جہان اپنی پازیٹیوٹی نیگیٹیوٹی تمام چیزوں سمیت جہان ہوتا ہے. صحیح. زندگی اپنی آغاز اور اپنے اختتام سمیت زندگی ہے. یعنی زندگی اور موت اکٹھی ملیں گی آپ کو، پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی اکٹھی ملیں گی، اندھیرا اور اجالا اکٹھا ملے گا آپ کو. یعنی مینیفیسٹیشن اور نیت انسان کی ایک ہی چیز ہے. ایگزیکٹلی. مینیفیسٹیشنز بیٹا جو آپ کا مظہر ہے، یعنی ہاؤ آپ اس کو دو چیزوں میں، مینیفیسٹیشن کے بھی دو معنی ہیں. ایک ہاؤ یو ڈپکٹ اور ایک ہاؤ یو ہیو. اوکے. آپ چیزوں کو ویریشن دے سکتے ہیں. اب فرض کیا کہ ایک آدمی کے اندر پازیٹیوٹی کی مقدار ہے ہی کم، تو اس کا مطلب ہے اس کی زیادہ تر تھنکنگ نیگیٹیوٹی پہ ہوگی. اور اگر اس کی جو ہے وہ پازیٹیوٹی بہت زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ زیادہ تر اچھے کام کرے گا. ٹھیک ہے. اس کی طرف آئیں. یہ جو مطلب لا آف اٹریکشن جو ہے نا، یہ آپ سمجھ لیں اسی طرف کہ ایک جیسی چیزیں ایک جو ہے نا وہ چیزوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں. تو جب ایک جیسی چیزیں ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں، جیسے لوہا مقناطیس کو اٹریکٹ کرتا ہے، جیسے جو ہے وہ جو ہے وہ کوئی ہر جو ہے مٹیریل دوسرے مٹیریل کو اٹریکٹ کرتا ہے، اسی طرح کائنات کی ہر چیز دوسری چیز کو اٹریکٹ کرتی ہے. یعنی پوری کائنات کو اگر آپ دیکھیں، سولر سسٹم سے لے کے آپ کی جو ہے وہ گلیکسیز ملکی ویز تک، کوئی ایک دوسرے سے رسیوں سے بندھا ہوا تو نہیں ہے. نہ سورج سے چاند باندھا گیا، نہ زمین سے سورج باندھی گئی ہے، نہ کوئی اور ستارہ ایک دوسرے میں باندھا، یا چینز نہیں ہے ان کے ساتھ. گریوٹی ہے، اٹریکشن، ایک نے اس کو کھینچا ایک نے اس کو کھینچا تو پورا نظام بیلنس ہے. آپ کی پوری باڈی میں بھی آپ کے جو سیلز ہیں یہ ایک دوسرے کی اٹریکشن کی وجہ سے آپ کی باڈی کی کمپوزیشن ہے نا. آپ کی باڈی کے سیلز کے آپ کے جو ہے نا سسٹمز چل رہے ہیں. آنکھ کے اندر بھی پورے ایک سیلز ایک خاص طریقے میں چل رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں. ووکل کورڈز کا سسٹم بھی ایک خاص پیرامیٹر میں چل رہا ہے تو آپ بول رہے ہیں. آپ کی آواز کی لہریں ادھر ادھر جو ہے وہ پھیل رہی ہیں. آپ کے جو کان ہیں وہ جو سن رہے ہیں وہ بھی ایک خاص سسٹم کے ایک خاص پیٹرن پہ چلنے کا. یعنی اللہ نے پوری کائنات کو ایک خاص پیٹرنز پہ ڈیزائن کیا ہوا. یعنی صرف کن کہہ کے آپ اس مالک کی طاقت کا احاطہ کر سکتے ہیں کہ جو کن کہتا ہے، بلکہ اسے کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں. اذا اراد شیئا ان یقول له کن. جب وہ ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. یہ جو کن ہے اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ کائنات، کمپلیکس ترین کائنات کے سسٹم ایک دوسرے کے ساتھ پیرلل چل رہے ہیں. یعنی آپ کی باڈی میں آنکھوں کا سسٹم ہے، آنکھوں کے اندر کارنیا ریٹنا آگے پیچھے ہو جائے آپ کی نظر خراب ہو جاتی ہے. بالکل. لیکن آپ زندہ تو رہتے ہیں. آپ کے کانوں میں کچھ چیزیں امبیلنس ہو جائیں، آپ کو پرابلمز ہوتی ہیں، لیکن آپ زندہ تو رہتے ہیں. اور کچھ جسم میں ایسے سسٹم ہے کہ اگر وہ خراب ہو گئے تو نو مور لائف. اسی طرح ان کی
قیمت اور ان کا کام یہ میٹر کرتا ہے. میں یہ صرف تمہیدی جملے اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات جیسے میں نے کہا نا کہ آپ سوچنا شروع کرتے ہیں, تو بعض اوقات آپ کسی ٹاپک کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے ہی راستہ چلتا ہے کسی بورڈ پہ آپ کے اس سوال کا جواب مل جاتا ہے جو آپ کتنے دن سے سوچ رہے ہوتے ہیں. ہوتا ہے ایسے. ٹھیک ہے, یعنی آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں, مطلب اے آئی بہت تگڑی ہو سکتی ہے لیکن اے آئی آپ کی سوچ کو تو نہیں پڑھتی. یعنی آپ کسی ٹاپک کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں, ایسے ہی آپ نے رینڈملی انٹرنیٹ کھولا, وہی ٹاپک اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز آپ کے سامنے آ گئی. یہ کیسے ہوتا ہے؟ دس از بیسیکلی آپ کا جو سائیکولوجیکل سسٹم ہے وہ بہت کمپلیکس ہے. یعنی انسان پوری کائنات سے جڑا ہوا ہے. میں نے جس بات کے اوپر بار بار ہر پوڈ کاسٹ میں ذکر کرتا ہوں, بک آف اینوک میں, ہر چیز میں ذکر کرتا ہوں کہ اللہ نے جب انسان کو خلیفہ بنایا نا, انی جائل فی الارض خلیفہ کا فیصلہ کیا تھا, ابھی صرف روحیں تھیں, جسم نہیں بنایا تھا. آدم علیہ السلام کے جسم کو بعد میں بنایا گیا. صحیح. ٹھیک ہے, اس وقت اللہ نے جب یہ فیصلہ کر لیا, یعنی جب قرآن پاک میں یہ واقعہ آتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ فرشتوں کو کہ میں یہ جو بنا رہا ہوں, ابھی آدم علیہ السلام تکمیل میں مکمل نہیں ہوئے, تو اللہ نے کہا کہ یہ جو میں بنا رہا ہوں اس کو میں نے زمین پہ خلیفہ بنانا ہے. تو فرشتوں نے کہا تھا نا کہ یہ خون ریزی کرے گا, تو یہ کیسے کریں گے؟ اللہ پہ اعتراض کیا تھا. تو اللہ نے کیا کہا تھا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اللہ کو پتا ہے اس نے انسان کے اندر کون کون سا سسٹم رکھ کے بھیجا ہے, اور یہ کائنات اللہ کے حکم سے انسان کی تابع ہے. لیکن انسان تابع کیسے کر سکتا ہے جب تک وہ اللہ سے جڑا نہیں ہوگا. یعنی آپ کے پاس یہ فون ہے, اس کی بیٹری چارجڈ ہوگی, اس کے اندر کنیکشن یا سیم ہوگی تو یہ آپ کے ہورائزن سے جڑے گا نا. اس کے اندر اسی طرح انسان کے اندر بھی اللہ نے سسٹمز رکھے ہوئے ہیں. اگر آپ ان سسٹمز کو پڑھیں گے نہیں, یہ اپنی جتنی باتیں کر رہا ہوں نا بیٹا, یہ صرف تمہیدی یا انٹروڈکشن دے رہا ہوں اس فیلڈ کی, کیونکہ لوگوں کے پاس لا آف اٹریکشن سننے میں بڑا خوبصورت لگتا ہے. بالکل ایسے. لیکن یہ لا آف اٹریکشن کرتا کیا ہے؟ مطلب میں لا آف اٹریکشن کے اس پرسپیکٹو کے اوپر بات کر رہا ہوں جو نون نہیں ہے. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو میری یہ بات سمجھ بھی نہ آئے, لیکن اگر غور کریں گے تو شاید ان کو اپنی زندگی میں اس کی ایگزامپلز نظر آنی شروع ہو جائیں. بالکل ایسی ہے نا, کہا جاتا ہے کہ سائنٹیفکلی 7 سٹیجز ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم پیار, پیسہ, شہرت کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں. لیکن اکارڈنگ ٹو اسلام یا اسپرچویلٹی میں کون سی سٹیجز ہے جن کے ذریعے ہم پیسہ, پیار اور منی کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں؟ صرف ایک سٹیج ہے, اور اس کی جو ہے نا فیزز ہیں. سٹیج ایک ہے کنیکشن ٹو دا گاڈ. اف یو آر کنیکٹڈ ٹو دا گاڈ, یہ کائنات پابند ہے آپ کو رسپونڈ کرنے کی. وہیں سے احسن تقویم کے فارمولے سے, وہیں سے جب اللہ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ میں نے اس میں کچھ رکھ کے بھیجا ہے, اللہ نے انسان کے اندر بہت کچھ رکھ کے بھیجا, ہم اپنے آپ کو ڈسکور نہیں کرتے. کبھی اسی کے اوپر سوچئے گا کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا. تو انسان کے اندر اللہ کا راز تک تو موجود ہے, تو کیا مخلوق کے راز انسان کے اندر موجود نہیں ہے؟ اللہ کا راز انسان کے اندر موجود ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, کائنات کی سب سے سچی ذات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرما رہے ہیں. یعنی علامہ صاحب کا ایک واقعہ میرے ایسے ذہن میں آ گیا. علامہ محمد اقبال, ان کی ایک عادت تھی کہ جب وہ کسی چیز کے اوپر ریسرچ کرتے تھے نا تو اپنے ارد گرد کے دوستوں سے, اپنے لوگوں سے وہ اس کے اوپر بات کیا کرتے تھے. ایک ٹاپک کے اوپر بات کر رہے تھے, اس کا جو ہے نا وہ کرشی صاحب نے, حکیم کرشی صاحب جو تھے علامہ صاحب کے بہت اچھے دوست تھے, انہوں نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہوا ہے کہ علامہ صاحب, اور یہ زندہ رود میں جو ان کے جاوید اقبال نے لکھی ہے علامہ صاحب کی, اس کی سوانحات, اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. علامہ صاحب کسی ٹاپک کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے اپنے کسی تھیسس کے حوالے سے, اس کا جواب نہیں مل رہا تھا. کرشی صاحب سے ڈسکس کی, نیازی صاحب سے ڈسکس کی, نذیر نیازی صاحب سے, جواب نہیں سمجھ آ رہا تھا. ایک دن کہیں جاوید منزل میں باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے وہ دالان میں, تو ایک مجذوب فقیر کو گزرا اور وہ بڑی اونچی آواز میں مولانا روم کے کچھ شعر پڑھ رہا تھا. وہ پڑھتا ہوا گزر گیا تو علامہ صاحب نے کہا کہ آئی گاٹ دی آنسر, مجھے اس کا جواب مل گیا. یہ جواب مولانا روم کے شعروں میں یہ سارا پورا ٹاپک ڈسکس کیا ہوا تھا,
وہ فقیر رینڈم پڑھتا ہوا گزر گیا. اسی طرح آپ کو جواب ملتے ہیں. یہ کائنات اسی طرح آپ سے بات کرتی ہے. ہم جب کسی کو کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس پیسہ، دولت، چیزیں آ جائیں گی، تو وہ کیسے آئیں گی؟ وہ اللہ اوپر سے کو پیسے لے کے نیچے تو نہیں آتا، یا فرشتوں کو تو نہیں بھیجتا کہ اس کو جا کے پیسے دو، اس کو کہو کہ جاؤ عیاشی کرو. وہ آپ کا ویژن براڈ کرتا ہے نا، آپ کی تھنکنگ پروسیس کو بہتر کرتا ہے. آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز جو ہیں وہ انٹریکٹ کرنا شروع کرتے ہیں. یعنی جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کائنات کی سیکرٹ انرجیز ہماری فیور میں ہے، وہ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ انسان اللہ کی فیور میں ہوتا ہے یا اللہ انسان کی فیور میں ہوتا ہے، تو ساری سیکرٹ انرجی آپ کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتی ہیں، باہر سے نہیں آتی. یہ لوگوں کو اصل میں نا ہماری فیلڈ میں بھی بہت کچھ ہے کہ وہ بابے اپنا آپ منوانے کے چکر میں جی ہم نے کر دیا. بابوں نے گھر سے لانا ہے، اللہ کا نور ہے. بیٹا جتنے بھی گائیڈز ہیں، کاؤنسلرز ہیں، بزرگ ہیں، مطلب جتنے بڑے اولیاء اللہ ہیں، ان کا طریقہ کیا رہا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے قریب کرنا. بے شک ایسے ہی جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو وہ روشن ہوتا جاتا ہے. میں اس کے اوپر آگے چل کے بات کرتا ہوں، چونکہ انٹروڈکشن ہے. میں اس کی جو فیزز ہے آپ نے بات کریں نا اس کے اوپر، کیونکہ جیسا آپ سوچیں گے نا، خوشی کا سوچیں گے تو خوشی ہونی شروع ہو جائے گی. جیسے کہا جاتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ گوشت خورے کو گوشت ہی دیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ طے کر لیں کہ آپ نے فلاں چیز کا آپ کا رزق ہے یا آپ نے یہ کھانا ہے. تو میں نے بہت سارے لوگ ہیں، یعنی آپ اگر خیبر پختونخوا میں بلوچستان میں جائیں تو ہمارے ہاں گوشت جو ہے وہ بہت مہنگا ہے، فلاں ہے، لیکن وہ سارے ادھر کے لوگ جو ہیں وہ کھاتے ہی زیادہ تر گوشت ہے. ٹرکی چلے جائیں، آذربائیجان چلے جائیں، اس طرح دے آر موسٹلی میٹ ایٹرس. تو وہ اللہ ان کو بھی تو رزق دے رہا ہے. وہاں پہ ان کے ارد گرد حالات ایسے کر دیتا ہے کہ اللہ ان کو رزق دیتا ہے. تو ایسے تو جب آپ اپنی سوچ، اپنی چیزیں، اپنا مطمع نظر اللہ کے تابع کر دیں گے تو راستہ ملے گا. دس از دا لا آف اٹریکشن. وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا لا آف اٹریکشن کی سب سے بڑی مثال کہ اللہ کسی کا احسان رکھنا پسند نہیں کرتا. 1 روپیہ دیں گے 10 کر کے واپس کرے گا. 70-80 کا آخرت میں بھی وعدہ کرتا ہے. تو اللہ سے تھوڑی سی محبت کر لیں، اللہ کو کرنی پڑ جائے گی. دس از دا لا آف اٹریکشن. آپ اللہ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوگا. ایک چین سائیکل بن جائے گا. آپ اللہ سے محبت کریں گے، اس کو آپ سے محبت کرنی پڑے گی. ایک چین سائیکل بنتا جائے گا، آپ جڑتے چلے جائیں گے. یعنی ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ جو ہماری چیزیں ہیں وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتی ہیں. جیسے میں نے کہا کہ جو ہے وہ میگنیٹ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتا ہے. تو اس کی جو چیزیں ہیں احساس. اب ایک چوائس، ہم آپ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں بندہ آج لو فیل کر رہا ہے یا آج بڑا لو فیل کر رہا ہے، یعنی آج ان کی اسپرٹس بڑی ہائی ہیں. تو یہ ہائی اور لو کا فرق سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کیا ہے؟ جب بندہ لو ہوتا ہے نا تو اس کی وائبریشنز بڑی لو ہو جاتی ہیں. جب وائبریشنز لو ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہی از انیبل ٹو اٹریکٹ دی ہورائزن. اس لیے اس کے خیالات، چیزیں اس کو گھمانا شروع کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے. اور جب انسان کی اسپرٹس ہائی ہوتی ہیں، ہائی اینڈ انرجی ہوتی ہے، تو وہ کائنات سے بات کرتا ہے. یہ وائبریشنز کو سمجھنا پڑے گا. یعنی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میرے ووکل کوڈز وائبریشنز کریٹ کر رہے ہیں. وہ وائبریشنز جو ہیں وہ آپ کی مطلب انسان جب 20 ہرٹز سے 20,000 ہرٹز تک سن سکتا ہے تو یہ وائبریشنز جو ہیں وہ انسان کی ہوتی ہیں نا، یہ آواز کی لہریں. یعنی بعض اوقات کو بندہ جو ہے وہ عام سی بات کر رہا ہوتا ہے لیکن لگتا ہے کہ یار یہ تو بہت شاندار باتیں کر رہا ہے. بالکل ایسے اٹریکشن ہوتی ہے. وہی بات کوئی اور بندہ کرے تو یقین نہیں آتا. ویسے وائبریشنز، وہ پازیٹیو وائبریشنز کے ساتھ آپ کا ہورائزن انٹریکٹ کرتا ہے، یعنی وہ کوشن ملتا ہے اس کو. ایک تو اس کی اپنی انرجی. یعنی قرآن پاک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ قرآن پاک نور ہے، لیکن بعض اوقات کسی الہان میں جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو وہ نور علی نور ہو جاتا ہے. یعنی ایک بندہ ہے وہ عاشق الہی ہے، وہ اللہ کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے. جب وہ قرآن پڑھے گا تو اس کی وائبریشن، اس کا ہورائزن، اس کا پورا امپیکٹ اینڈ آؤٹ آف دا ورلڈ ہوگا. اور بعض اوقات جو ہے وہ ایسا قرآن پاک نور ہے، لیکن بعض اوقات انسان جب کسی اور سینسز میں یا کسی میں ہوتا ہے تو قرآن پاک کا نور اپنی جگہ، لیکن اپنی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے وہ قرآن پاک اٹریکٹیو نہیں رہتا. یعنی بعض اوقات کچھ لوگوں کو قرآن پڑھتے ہوئے سنیں
تو بڑی عجیب سی وائبریشنز نکل رہی ہوتی ہے قرآن پاک لا ریب فیہ کتاب ہے، کوئی شک نہیں اس کے نور میں، اللہ کے نور میں کوئی شک نہیں. لیکن جب اس نور کو کسی قالب میں اتارا گیا تو اس قالب میں نیگیٹیوٹی تھی، اس نے اس کے سپارک کو کم کر دیا، وہ سپارک نہیں بنا. یہ ساری چیزیں اس کو سمجھو، دس از بیسیکلی اے لا آف اٹریکشن. یعنی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم جب سوچتے ہیں ہماری زندگی میں دو چیزیں جس سے ہمیں روٹین میں انٹریکشن ہوتی ہے، ایک آپ کی امیونٹی اور ایک آپ کا اورا. امیونٹی کیا ہے کہ اللہ نے جیسے انسان کے جسم کے اندر ایک ایسی طاقت رکھی ہے وائٹامنس اور منرلز کے بیلنس سے کہ جب بھی کوئی بیماری کا جراثیم آئے گا تو وہ اس کو کل کر دے گی، بیماری سے انسان کو محفوظ رکھے گی. اسی طرح اللہ نے یعنی مٹیریل بیماریوں سے بچنے کے لیے امیونٹی رکھ دی. تو اللہ آدھے ادھورے کام تو نہیں کرتا. تو پھر اس نے آپ کی باڈی کے گرد ایک میگنیٹک فیلڈ بنا دی. اس میگنیٹک فیلڈ کو ہم ٹیکنیکلی اورا کہتے ہیں، اس کے اور سے بہت معنی ہیں، لیکن اورا از بیسیکلی اے میگنیٹک فیلڈ جو انسان کے گرد ہوتی ہے. مطلب جو ہم سنتے ہیں اکثر کہ لوگ کہتے ہیں اس انسان کا اورا بڑا نیگیٹو ہے، اس کا اورا بڑا پازیٹیو ہے. یہ اسپرچولی اورا کیا ہوتا ہے؟ اورا اس میگنیٹک فیلڈ کو کہتے ہیں جو اللہ نے، دیکھیں اس کی بیٹا بہت تعریف ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری ڈائمینشنز ہیں. مائنڈ سائنسز میں جائیں گے تو اس کے اور معنی ہیں. میں اس کو صرف اکارڈنگ ٹو میں اس کو بڑا آسان رکھنا چاہوں. اس وقت اسلام سے بھی بات نہیں کروں، میں اس وقت پیورلی ہیومن سائنس کے اوپر بات کروں. صحیح. ہیومن سائنس انسان کا تعلق اللہ سے کیا ہے، یہ کائنات کیسے مدد کرتی ہے، اس سے ہم اپنی چیزیں آسان کیسے کر سکتے ہیں. دس از دا بیسک پرپز آف دس ہول پوڈ کاسٹ. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اورا اگر آپ کا سیٹ ہے جادو نہیں ہوگا. یعنی آپ کا اورا اسٹرانگ ہے، دنیا کا بڑے سے بڑا جادوگر آپ کے اوپر جادو کرے نہیں ہوگا. دنیا کی بڑی سے بڑی چیز آپ کے اوپر کر لیں، اورا اسٹرانگ ہے. اورا کیا ہے، آپ اس کو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں کہ آپ کسی ایک کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں جس کے اوپر اینٹی وائرس شیلڈ انسٹال ہی نہیں. کوئی بھی وائرس کبھی بھی کہیں سے آ جائے گا، اور اگر وہ آئے گا تو اثر بھی کرے گا، نقصان بھی کرے گا. اور اگر اینٹی وائرس شیلڈ بالکل انٹیکٹ ہے، اینٹی وائرس شیلڈ انٹیکٹ ہے، وائرس آئے گا تو فوراً کل کر دے گا نا اس کو، جس طرح امیونٹی بیماری کے جراثیموں کو مار دیتی ہے. اورا انٹیکٹ ہوتا کا کو ہے کہ وہ اللہ کے نور سے روشن ہوتا ہے. انسان کے اندر اللہ کا راز ہے. فنفخت فیہ روحی میں نے آپ کو بار بار کہا کہ انسان میں اللہ اور رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ مرجر ہے. روح اللہ کی، امر الہی، شباہت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان دونوں کا ملن انسان. اب وہ کتنی بڑی طاقت ہوگا، کتنی بڑی طاقت ہوگا وہ انسان، اور کتنا اگر آپ کو چینلائز کر لے تو کہاں تک پہنچ سکتا ہے. وہ جو علامہ صاحب کا ایک شعر ہے، سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے، مقام بشریت کی زد میں ہے گردوں. کہ مقام بشریت اتنا بڑا ہے کہ آپ زمین آسمان پہ پیر رکھ سکتے ہیں. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی سب سے مقدس معزز ترین ہستی ہیں، لیکن تعارف کیا کرایا نا بشروں میں اس لوگوں. مقام بشریت کو سمجھیے کہ آپ کے اندر یہ جو بشری ہے، یہ بشری چیزیں ہیں، یہ کیا ہیں، اس کو چینلائز کر لیں. اللہ کا راستہ آپ کے اندر ہے. دس از بیسیکلی وی کال دی لا آف اٹریکشن. اورا کو سمجھیے. اب اورا کو ایک اور چیز میں سمجھاتا ہوں کہ جیسے میں نے کہا لوہے کو مقناطیس کھینچتا ہے، لوہے کے اوپر زنگ ہے، مقناطیس کھینچ لے گا؟ نہیں کھینچ پائے گا اس طرح، یا اس کی وہ پل اتنی نہیں ہوگی کیونکہ زنگ ہے. تو انسان نیگیٹیوٹی میں گھرا ہوا ہے، نیگیٹو چیزوں میں ہے، گناہ گاریوں میں، چیزوں میں ہے. تو اللہ کی نور کی اٹریکشن کیسی ہوگی؟ نہیں ہوگی. اپنے اوپر کام کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو صاف کرنا پڑے گا. اسی طرح پھر ایک اور چیز کہ انسان نے اپنے آپ کو صاف کر لیا، پاکیزگی پہ چلا گیا، نیکی میں چلا گیا، بہت پوائس ہو گیا، ولی اللہ کے مقام پہ ہو گیا. اب پھر ایک اور چیز، اسی طرح سائنس کو دیکھیے کہ ایک بہت بڑا میگنیٹ ہے، ایک چھوٹا میگنیٹ ہے. تو چھوٹا میگنیٹ بڑے میگنیٹ کو کھینچے گا یا بڑا میگنیٹ چھوٹے کو کھینچ لے گا؟ بڑا میگنیٹ چھوٹے میگنیٹ کو سمپل. اللہ کائنات کی سب سے بڑی پازیٹیو طاقت ہے، اللہ کائنات کا سب سے بڑا میگنیٹ ہے. اس کی اٹریکشن انسان کے اوپر ہر وقت ہے. انسان کا زنگ دور ہو جائے تو اس کی طرف
جو ہے وہ جھکنا شروع ہو جائے گا. جیسے مقناطیس لوہے کے ساتھ رگڑ کھاتا رہے تو اس کو میگنیٹ بنا دیتا ہے. آہستہ 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 جب وہ سپر میگنیٹ بنے گا تو وہ کائنات کا سپرلیٹو میگنیٹ اس کو کھینچ لے گا. اس مقام کو دیدار الہی کہتے ہیں. یہ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس تو نہیں ہے کہ فقیر جو اللہ کا دیدار کرتا ہے وہ کیسے کرتا ہے. اسی سے تو کرتا ہے, اپنے اندر تو اللہ نے راز رکھا ہوا ہے. بالکل آپ کی سوچیں جو ہوتی ہیں نا بیٹا, وہ آپ کے ہورائزن میں ہو رہی ہوتی ہیں. یعنی بعض اوقات آپ کیسی جگہ پہ رہتے ہیں یا ڈومینٹریز میں رہتے ہیں یا کیسی جگہ پہ جو نیگیٹو لوگ بھی سارے, تو آپ اتنی ترقی نہیں کر پاتے کیونکہ آپ کا اورا جو ہے اس کو جو ہے وہ چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. جب آپ اپنے آپ کو پیورلی, یعنی بعض اوقات ایسی جگہ پہ ہوتا ہے کہ تنہائی کیوں, لوگ اولیاء تنہائی میں جاتے کیوں ہیں کہ باقی جو اورا وہ نیگیٹیوٹی ہے اس سے ہٹ کے یکسوئی کے ساتھ اللہ کے قریب جا سکے. لیکن ابھی آپ نے نا خود کو پیوریفائی کرنے کی بات کی, تو جو آپ نے کہا زنگ اگر مٹ جائے تو پھر یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے, تو سفر شروع ہوتا ہے. اس سے آگے پھر میگنیٹ سے سپر میگنیٹ سے سپرلیٹو میگنیٹ تک کا سفر. لیکن یہ اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا ہی سب سے مشکل کام نہیں ہے؟ سب سے مشکل کام بھی یہی ہے اور سب سے آسان کام بھی یہی ہے. آپ خود سے زور لگا کے کرنے کی کوشش کریں گے تو نہیں کر سکیں گے, لیکن جب آپ اپنے آپ کو اللہ پہ چھوڑ دیں گے اور جب آپ اپنے آپ کو پیوریفائی, دیکھیں نا 3 حصے ہیں نا انسان کے جو ہے انسان کامل بننے کے. علامہ صاحب نے بھی اس کے اوپر کام کیا, سکی سلطان بہو کی کتابوں میں بھی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ اطاعت, اطیع اللہ و اطیع الرسول, اللہ اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو. پھر اس کے بعد ہے ضبط نفس, کہ اپنی نیگیٹو چیزوں کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا شروع کرو. پھر جب آپ نیگیٹیوٹی پر کنٹرول کر لیتے ہیں یا تقریباً اس طرف چلتے ہیں تو پھر آپ کے اندر پازیٹیو انسان کامل کے وہ چیزیں بننا شروع ہو جاتی ہیں. پھر آپ انسانیت سے آگے بڑھتے ہیں, پھر وہاں سے آپ کے لیے ولایت کا راستہ شروع ہوتا ہے. پھر وہ ولایت جو ہے وہ اللہ کا نور آپ کو خود سے لے جاتا ہے, پھر آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑتا. یعنی آپ کو صرف ایک ایفرٹ کرنا ہے, میں نے کہا نا چین سائیکل, ایک ایفرٹ کرنا ہے اللہ کی طرف جانے کا سفر شروع کرنا ہے. ایک بار آپ نے اللہ کے راستے پہ اپنا پہلا قدم رکھ دیا, پھر وہ خود لے جائے گا, پھر اس کو آتا ہے, وہ خود اللہ ہے. پھر اللہ کو راستے نہیں بتائے جاتے. اس چیز کو سمجھیں. یعنی انسان کے گرد جو ہے نا وہ بہت ساری, جیسے میں نے کہا نا کہ یہی پازیٹیو وائبریشن بہت ہائی ہوتی ہے نا, تو یہی وائبریشنز جو ہے نا یہ آپ کے ارد گرد کی مخلوق کو آپ کی طرف اٹریکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایسے ہی آپ جو ہے نا وہ کسی وقت پازیٹیو ہوتے ہیں تو یہ پرندے آپ کے ارد گرد اکٹھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں, یہ جانور آپ کے ارد گرد اکٹھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ آپ کی پازیٹیو وائبریشن ان کو اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان کی پازیٹیو وائبریشن اتنی زبردست ہو جاتی ہے کہ انسان باطنی مخلوقوں سے بات کرتا ہے, جن موکلات. میں چونکہ سائنس کا آدمی ہوں, میں یہ پڑھائیوں وردوں وظیفوں پہ اتنا نہیں ہوں, لیکن میں نے ظاہر سی بات ہے میں سائنس کو پڑھتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ یہ جن موکل بیسیکلی انرجی ہے نا. انسان 4 بیسک ایلیمنٹ سے بنا ہے, ارتھ ونڈ فائر واٹر, چاروں ڈینس ہیں. اور سورہ دخان میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جنات کو بغیر دھوئیں کی دہکتی ہوئی آگ سے پیدا کیا. دیٹ از دا پلازما, ہائی انرجی اسٹیٹ. تو جب تک آپ خود ہائی انرجی میں کنورٹ نہیں ہوں گے, آپ اس ہائی انرجی کریشن سے گفتگو کیسے کر سکتے ہیں؟ فرشتوں سے, جنات سے آپ کی گفتگو کیسے ہوگی؟ صرف کیا سوچنے سے چیزیں پاسبل ہو جاتی ہیں یا عمل بھی ضروری ہوتا ہے؟ عمل بہت ضروری ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. انسان کے اندر پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی دونوں موجود ہیں. آپ نے کس کو پرورش کرنا ہے, وہ آپ کی زندگی کا راز ہے. یعنی میں نے آپ کو کہا نا پازیٹیو تھنکنگ اور نیگیٹیو تھنکنگ دونوں چلتی ہیں. اس کے اوپر آگے اب بات کرتے ہیں. اس کے بارے میں نا ایک شعر ہے بڑا خوبصورت, وہاں سے شروع کرتے ہیں, مجھے یاد آ گیا. تصور میں جو طاقت ہے تصور میں نہیں آتی. یعنی آپ کی سوچ کے اندر جو طاقت ہے نا آپ اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے. مراقبہ کیا ہے؟ سوچ کی سپرلیٹو ڈگری. آپ کی پازیٹیو وائبریشنز آپ کو اس جگہ لے جاتی ہیں جہاں پہ آپ کائنات کی ریالٹیز کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. آپ کی جو ہے نا وہ چیزیں آپ کو وہاں تک لے جاتی ہیں, اللہ کا نور آپ کو وہاں تک لے جاتا ہے جہاں پر انسان کی اپنی ذات میں جانے کی جرت ہی نہیں ہوتی. وہ جیسے میں نے کہا تھا نا کہ ایک دفعہ آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں بات کرتے ہوئے میں نے کہا تھا ایم اے انگلش کے نصاب میں پہلے تو بہت اچھا کورس ہوتا تھا نا بیٹا, وہ بچوں کو پڑھانے کے لیے ہوتا, اب تو بیڑا غرق کرنے کے لیے ہوتا ہے.
اس میں ایک کہانی تھی شارٹ سٹوری, مطلب عقیدے کی, کہ اس میں ایک شخص کو اس کا لائف پاتھ دکھایا گیا. اس کے 2 پیئرز آف فٹ اسٹیپ تھے اس کے پوری لائف پاتھ پہ. تو اس نے کہا اللہ ایک فٹ اسٹیپ تو میرا ہے, یہ میری زندگی میں میرے ساتھ ہر وقت کون ہے؟ گاڈ سیڈ دس از مائن. یہ دوسرا فٹ پرنٹ جو ہے وہ میرا ہے, میں تیرے ساتھ تیری زندگی میں ہر وقت رہا ہوں. اچھا وہ اپنی زندگی کو دیکھتا وہ آگے جا رہا ہے, تو اس نے دیکھا کہ سنگل فٹ اسٹیپ ہو گیا آگے جا کے. اس نے کہا یا اللہ اگر ایک فٹ اسٹیپ میرا ہے اور ایک تیرا ہے, دونوں اکٹھے چل رہے ہیں, یہاں پہ سنگل کیسے ہوگا؟ یہاں مجھے چھوڑ گیا تھا. تو یہاں جو جملہ ہے نا بیٹا, وہ اس کا راز ہے. گاڈ اسمائلڈ اینڈ سیڈ, بلکہ اس کو اردو میں بتاتا ہوں, چھوڑو اس کو, انگلش میں وہ مزہ نہیں آئے گا. اللہ مسکرایا اور اس نے کہا یہاں سے تم گزر ہی نہیں سکتے تھے, میں نے تمہیں گود میں اٹھا لیا تھا, یہ میرے فٹ پرنٹس ہیں. سبحان اللہ. تو بعض اوقات ہم زندگی میں وہ کام کر ہی نہیں سکتے ہوتے. جب ہم اللہ کے نور سے جڑ جاتے ہیں تو وی کین کریٹ میریکلس. اٹ آل ڈپینڈس ہاؤ یو کنیکٹڈ ٹو دا گاڈ, ہاؤ یو فیل دی انرجی آف دا گاڈ. اصل راز یہ ہے. یعنی میں نے وہی نہ کہا کہ آپ کے خیالات جو ہیں آپ کے ارد گرد میں ہو جاتے ہیں. یعنی یہ ریسنٹلی کو 5-6 سال پہلے کی بات ہے. یہ یورپ میں ایک بڑی سٹوری مشہور ہوئی تھی, یہ میرا خیال شاید اسپین میں, کہ وہ ایک گھر تھا, وہاں پہ ایک شخص تھا, اس نے کوئی 8-9 دفعہ خودکشی کرنے کی کوشش کی. وہ اس کمرے میں رہتا تھا, اس نے 8-9 دفعہ خودکشی کرنے کی کوشش کی, ہر بار وہ نہیں کر سکا. وہ شخص وہ کمرہ چھوڑ گیا, اس کی جگہ کوئی اور ایک لڑکی آئی. حالانکہ اس کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. 7 دن کے بعد اس نے خودکشی کر لی. تو جب اس کو دیکھا گیا, اس کے اوپر ریسرچ کی گئی, جب یہ کہانی پورے یورپ میں مشہور ہوئی, تو سائیکالوجی کے جتنے سائیکالوجی کے ماہر تھے, ہیومن سائیکالوجی کے, انہوں نے اس کو جو ہے وہ کہا کہ وہ اس شخص کی نیگیٹو تھاٹس اس کمرے کے ہورائزن میں تھی. کبھی آپ نے یہ سوچا جب ہم نیا گھر لیتے ہیں تو ہم میلاد کیوں کراتے ہیں, مجلس کیوں کراتے ہیں, اللہ کا ذکر کیوں کراتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ وہ جو اس کے ہورائزن کی نیگیٹیوٹی ہے وہ پازیٹیوٹی میں کنورٹ ہو جائے, تاکہ ہمارے گھر میں سکون ہو. اچھا, اصل چیز یہ ہے کہ ہاؤ یو ڈیل ود دا گاڈز انرجی. اللہ کی انرجی کے ساتھ آپ کیسے, اللہ کے ساتھ تو آپ نہیں مل سکتے, اللہ کی انرجی کے ساتھ اگر کسی چیز کو مینیفیسٹ کرو اور اس کے لیے دعا کرو تو دونوں کا سیم پھل ملتا ہے. دعا جو ہے وہ بالکل اثر کرتی ہے, لیکن دعا میں اثر کہاں سے آتا ہے؟ احساس سے. میں نے وہی آپ کو کہا تھا پازیٹیو اور نیگیٹو چیزیں. تو ہمارے ہاں جب میں بھی بیٹا, ظاہر سی بات ہے, صبح سے لے کے شام تک لوگوں کے پاس دیکھتا ہوں, تو انسان جو ہے نا وہ جب ایسی باتیں کرتا ہے نا کہ میرے پاس یہ نہیں ہے, منفی احساس یا پازیٹیو احساس, تو وہ اس کے لیے ویسے ہی اسباب ہونے شروع ہو جاتے ہیں, ویسے ہی اس کے لیے چیزیں بننی شروع ہو جاتی ہیں. یعنی منفی سوچوں کو ہم جان بوجھ کے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. تو دعا کیا ہوتی ہے؟ دعا اس پازیٹیوٹی کا احساس ہے, اس کائنات کی سب سے بڑی انرجی کا احساس ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ایک چیز ملتی ہے. رسالت مآب نے فرمایا تھا دعا احساس کا نام ہے. احساس کیا؟ اللہ کے ہونے کا احساس. کیا؟ احساس جرم, اپنی غلطی کا, اپنے جو ہے وہ گناہوں کا احساس توبہ کی طرف لے کے جاتا ہے. اپنے جو ہے وہ کم ہونے کا اور اللہ کے اعلیٰ ہونے کا احساس. سجدے میں کیا پڑھتے ہیں کہ اللہ تو ہی اعلیٰ ہے, سبحان ربی اللہ علیہ والحمد وبحمدہ, تیری ہی حمد ہے, تیری تقدیس ہے, تو ہی سب سے اعلیٰ ہے, تو ہی مقدس ہے. سجدے میں سر رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنی ساری چیزیں سرنڈر کرنا. اچھا میں تھوڑا سا آگے چل کے آپ کو سجدے کے اوپر بھی بات کروں گا کہ یہ سجدہ اہم کیوں ہے. میں اس ٹاپکس چونکہ میں ترتیب سے رکھے ہوئے, تو یہ سجدہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ سجدہ کیوں انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے. بالکل, یہ بھی سائنٹیفک ہے, یہ بھی عام سی چیزیں نہیں. قرآن پاک ہو, اسلام ہو, یہ انتہائی ریشنل ریلیجن ہے, انتہائی ریشنل ہے. اب جب آپ ان پازیٹیو انرجیز جو ہے وہ اس سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے دکھوں اور پریشانیوں جو ہیں وہ اس سے ہٹتے بھی چلے جاتے ہیں. اور اگر آپ نیگیٹیو انرجی کو جو ہے وہ انہیل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں, آپ گرنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی اچھا بھلا کاروبار چل رہا ہے, بینکرپٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ نیگیٹو سوچ رہے ہوتے ہیں. وہ نیگیٹو سوچیں جو ہے
وہ آپ کے اوپر آ جاتی ہیں. اب میرے پاس بھی روز صبح سے لے کے شام تک لوگ آتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو جب ان منفی سوچوں کو لوگ ذکر کرتے ہیں، میں تو مطلب کبھی نہ میں نے کلیم کیا ہے، میں بڑا ہمسا آدمی ہوں. میری اس فیلڈ کے جتنے لوگ ہیں وہ شاید میرے سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، میرے سے زیادہ جانتے ہیں. لیکن میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ جب ہم یہ سوچیں عام لوگوں کے سامنے لے کے جاتے ہیں نا، کوئی کہتا ہے 67 ہو گئی، کوئی کہتا ہے جی جادو ہو گیا، کوئی کہتا ہے کہ جی آپ کے اوپر جی کوئی سائیکولوجیکل مسئلہ ہے، وہ ڈاکٹر کہتا ہے جی مسل ویکنیس ہے اس لیے آپ ادھر سوچتے ہیں. ہر بندہ اپنی اپنی فیلڈ کے بارے میں سوچتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے ہر بندے کو، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کو سب کچھ پتہ ہو، کیونکہ نالج سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات کی میراث ہے. مدینۃ العلم اور باب مدینۃ العلم کا صدقہ ہے جس کے پاس بھی ہے. یہ نالج جو ہے یہ سمندر ہے، اس میں سے کسی کے پاس ایک بکٹ ہو سکتی ہے، کوئی ایک ڈراپ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن سارا سمندر صرف انہی کے پاس ہے. سلونی سلونی انتفتدونی، مولا کائنات ہی کہہ سکتے ہیں ممبر پہ کھڑے ہو کے ہماری اوقات حیثیت نہیں ہے. لیکن جب یہ چیزیں، مطلب میں نے پھر کہا تھا، یہ ایک ٹرم ہے میں نے اپنے دادا جی سے سنی تھی، اللہ ان کی جو ہے تربت پہ کروڑ کروڑ رحمتیں نازل کرے. وہ کہتے ہوتے تھے کہ دنیا میں نا ان پڑھوں سے مسئلے نہیں ہوتے، اد پڑھوں سے مسئلے ہوتے ہیں. اد پڑھ وہ ہوتا ہے جس کو آدھی ادھوری بات پتہ ہوتی ہے اور اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے. اب جس اس فیلڈ کے اد پڑھوں کے پاس یہ بات جاتی ہے نا تو وہ کوئی جادو کو ٹونا کو تویز اور اس طرف جاتے ہیں، جبکہ اس کا علاج اللہ کی قربت ہے، جبکہ اس کا علاج اللہ کے قریب ہونا ہے. جب آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو ایسے ہی ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا، ایوریج ایک بات سوچیں، ہر انسان کے ذہن میں ایوریج 60,000 خیال آتے ہیں دن میں، 24 گھنٹے میں 60,000 خیال. آپ اس 60,000 خیال کو کنٹرول تو نہیں کر سکتے نا، پاسبل نہیں ہے. اپنے ایموشنز کو تو کر سکتے ہیں، اپنے جذبات کو تو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو جب آپ اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کے خیالات آپ کے جذبات کے تابع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی آپ دن میں اٹھیں تو کوئی بہت اچھی چیز ہو جائے تو سارا دن اچھا گزرتا ہے، ایسے ہی ہے. کوئی صبح اٹھتے ہی کوئی بری چیز ہو جائے تو سارا دن برا گزرتا ہے، کیونکہ آپ کے ایموشنز اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنے ایموشنز میں اللہ نہیں رکھ سکتے تو آپ کو راستہ کیسے ملے گا؟ اپنی زندگی میں اللہ کا مقام ٹھیک کر لیں. یعنی آپ کی زندگی میں اللہ کا مقام کیا ہے؟ آپ اپنی زندگی میں اللہ کو کہتے ہیں صرف یہ کہ جی بشکر الحمدللہ. تو شکر الحمدللہ صرف کہنا نہیں ہے، شکر الحمدللہ جو ہے وہ اس کا احساس. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیٹا حدیث پڑھو، قرآن پاک پڑھو، آپ کو سمجھ آئے گی کہ راستہ کیا ہے. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے دکھوں پہ مسکرانا سیکھ لو تو تمہیں کوئی گرا نہیں سکتا. سبحان اللہ. دکھوں پہ مسکرانا کیسے؟ دکھوں پہ مسکرانا کیسے؟ جب آپ اللہ کے ہر کیے کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں تو آپ کے چہرے پہ ویسے ہی مسکراہٹ آ جاتی ہے. ایسے ہی ہے. دکھی ہیں تو مسکرا رہے ہیں، تکلیف ہے تو مسکرا رہے ہیں، کچھ چیزیں نہیں ہیں تو مسکرا رہے ہیں، پیسے ہیں تو مسکرا رہے ہیں، پیسے نہیں ہیں تو مسکرا رہے ہیں. وہ مسکراہٹ شکرانہ ہے نا. تو جب آپ کہیں جائیں کہ الحمدللہ علی کل حال اور پھر اس کے بعد رولا بھی ڈال دیں، پیسے نہیں ہے کہ فلاں نہیں ہے، یہ نہیں ہے، چیزیں نہیں ہیں، تو چیزیں تو آپ کی وہی ہیں، ایموشنز. لیکن اگر ہم کسی چیز کو مینیفیسٹ کریں اور وہ ہمارے حق میں بہتر ہے ہی نہیں تو پھر رسپانس کیا ہوگا؟ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے اور اگر آپ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں تو ہمارے لیے ہٹ جائے گی اور ہمیں اس کے ہٹنے کا دکھ بھی نہیں ہوگا. ایک چیز، ایک اصول کی بات کرتا ہوں. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ لوگ گئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ حالات بڑے مشکل ہوتے ہیں اور ہم جو ہے نا ان مشکل حالات میں یہ جج نہیں کر پاتے کہ یہ ہماری آزمائش ہے یا ہماری سزا ہے. اصول کو سمجھیے گا، حدیث بہت خوبصورت ہے، لمبی حدیث ہے، اس کا چھوٹا سا ٹکڑا سنا رہا ہوں کہ ہم لوگ یہ جج نہیں کر پاتے کہ یہ ہماری آزمائش ہے یا ہماری سزا ہے. تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے دکھ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے قریب کریں تو یہ آزمائش ہے، اور اگر اللہ اور رسول سے دور کر دیں تو سزا ہے. اگر آپ کے دکھ اور تکلیف آپ کو اس بات کے اوپر لے آتے ہیں کہ ہم بہت پڑھائی کرتے ہیں، اللہ دیتا ہی نہیں ہے، اللہ کو ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، ہمارے تو کوئی کام ہوتے نہیں ہیں، مایوسیاں آ جاتی ہیں، تو پھر آپ کو سزا مل رہی ہے، پھر آپ آزمائش میں نہیں ہیں.
آزمائش کا بدلہ اچھا ملتا ہے، سزا ہوتی ہے، کچھ کیا ہوتا ہے. اس کو سمجھیے، یہ یہاں پہ ہے. جذبات اور احساسات ہی کا تو تعلق ہے سارا. یعنی ڈپریشن جو ہوتا ہے وہ سیلف کریٹڈ ہوتا ہے کہ ایک زیادہ تر فیز ہوتا ہے؟ واصف علی واصف صاحب کا ایک جملہ ہے کہ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے. یہ ڈپریشن جو ہے وہ انسان، میں نے آپ کو کہا نا، شیڈ اس وقت بنتا ہے جب درمیان میں کوئی چیز آ جائے، روشنی اور ہمارے، پھر سایہ بنتا ہے. ایسے ہی ہے. تو اللہ اور انسان کے درمیان اگر اس کی کوئی غلط انٹینشنز آ جائیں تو زندگی میں گرے ایریاز تو ڈیولپ ہوتے ہیں. ڈیولپنگ وہیں سے ہوگی نا جہاں پہ اللہ اور انسان کے درمیان کوئی نیگیٹیوٹی آ جائے گی تو انسان کی زندگی کے گرے ایریاز بننا شروع ہو جائیں گے. اس لیے مایوسی آتی ہے، اس لیے ڈپریشن آتا ہے. خودکشی کیوں آرام کی گئی ہے کہ انسان اللہ سے مایوس ہو کے کام کر رہا ہے، وہ نیگیٹیوٹی کے تحت ہوتا ہے. اگر انسان کو اس بات کا یقین ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، یعنی ایک اور حدیث ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہے. حدیث ہے مستند ترین، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہے. حالات مخالف ہیں، چیزیں مخالف ہیں، مشکلیں ہیں، پریشانیاں کچھ نہیں کر سکتی جب اللہ ساتھ ہے. لیکن جیسے کہا جاتا ہے کہ مایوسی کفر ہے، لیکن اگر ڈپریشن انزائٹی ہو جائے تو اس سے کیسے دور بھگایا جائے؟ اللہ کا نور، اس کے طریقے. میں اس کے اوپر بعد میں آؤں گا، کیونکہ اگر میں اس کی جو ہے نا ریمیڈیز کے اوپر بات کرنا شروع کر دوں تو یہ ٹاپک پیچھے رہ جائے گا. بالکل صحیح. نیکسٹ کسی پوڈ کاسٹ میں اس کے اوپر ضرور بات کریں گے کہ ڈپریشن اور انگزائٹی کا اس لا آف اٹریکشن کے ذریعے علاج کیا ہے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ابھی اس کے اوپر آتے ہیں. اب میں اس کے اوپر آتا ہوں کہ واٹ دس لا آف اٹریکشن ایگزیکٹلی سیز. یعنی میں نے اس کی تمہید بتا دی، اس کے پروز اینڈ کونز بتا دیے. اب اس کا جو ایگزیکٹ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ عزت، دولت، شہرت، محبت چاہتے ہیں تو آپ کو عزت، دولت، شہرت کے بارے میں سوچنا پڑے گا. یہ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا، انسان غلط سوچتا ہے. یعنی آپ جو ہے نا وہ خوشی چاہتے ہیں تو لوگوں کو خوشیاں بانٹنا شروع کر دیں. جب آپ لوگوں میں خوشیاں بانٹیں گے آپ کی زندگی میں خوشی آ جائے گی. آپ خوشی چاہتے ہیں تو خوشی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں، آپ کی زندگی میں خوشی آ جاتی ہے. کامیابی کے بارے میں جو ہے وہ سوچیں تو کامیابی آنا شروع ہو جائے گی. عزت کے بارے میں سوچیں تو آ جاتی ہے. یعنی جس چیز کے بارے میں آپ شدت سے سوچیں وہ آپ کو مل جاتی ہے. لیکن یہاں پہ ہم غلطی کرتے ہیں، بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. سوچنے میں بھی کچھ چیزیں ٹھیک ہے اور غلط ہے. ایگزیکٹلی ہمیں سوچنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. اگر ہمارا سوچنے کا طریقہ ٹھیک ہو جائے نا، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو امپاسبل ہو. اگر آپ لفظ امپاسبل کو پڑھیں نا تو امپاسبل ایگزیکٹلی سیز آئی ایم پاسبل. صرف اس کا ٹھہر کے اس کو پڑھنے کی وجہ آئی ایم پاسبل. امپاسبل بھی امپاسبل نہیں ہے. تو پھر صحیح طریقے سے سوچنا کیا ہوتا ہے؟ میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. یہ جو آپ کا جس ہم کہتے ہیں نا، اب آتے ہیں لا آف اٹریکشن. میں نے کہا ایگزیکٹلی سیز. لا آف اٹریکشن تو میں نے بتا دیا. ایگزیکٹلی اس کے ساتھ چلتا ہے لا آف ریورس اٹریکشن. لا آف ریورس اٹریکشنز یہ ہم اکثر کرتے ہیں اور 90% لوگ یہ کرتے ہیں، اس لیے پریشان ہیں. لیکن یہ لا آف ریورس اٹریکشن ہے کہ ٹرم پہلی بار ہی شاید بہت لوگوں نے سنی ہوگی. لا آف ریورس اٹریکشن جو ہے نا یہ اصل ہماری غلطی کا نام ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے بھی اس کے اوپر بڑے سال ریسرچ کی ہے. ظاہر سی بات ہے چیزیں بیٹا اپنی ذات میں تو ہوتی نہیں ہیں. پڑھنے سے، سوچنے سے، سمجھنے سے، زندگی کے اوپر چلنے سے یہ چیزیں ملتی ہیں. ایسے ہے. اب میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ جی اپنے خیالات میں، آپ سے بھی یہی بات کر رہا ہوں، لوگوں سے بھی، لوگ میرے پاس صبح سے شام تک آتے ہیں تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ اپنے خیالات پہ پیرا دیں. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار کیوں کہا کہ اپنی سوچوں کو پاک رکھو؟ کیوں کہا کہ پاکیزہ وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے؟ جب انسان تنہا ہوتا ہے تو اس کے خیالات جو ہے وہ دوسری طرف جاتے ہیں. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہے کو سمجھو. وہ جو اسوہ حسنہ ہے، کیونکہ جو سرور انبیاء نے کیا وہ ہم کر بھی نہیں سکتے، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں نا. بالکل ایسے ہے. کوشش تو کر سکتے ہیں، سوچ تو سکتے ہیں، اس راستے کی طرف جا تو سکتے ہیں. تو جو لا آف ریورس اٹریکشن ہے نا، یہ وہی ہے. یعنی میں آپ لوگوں کے ذائچے بھی دیکھتا ہوں، لوگوں کی چیزیں دیکھتا ہوں، تو پہلی بات جب ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کا کیا حال ہے، جی شکر الحمدللہ. اور اگلی بات ہوتی ہے پیسے نہیں ہیں، نوکری نہیں ہے، بڑے برے حالات ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں ملتا نہیں ہے،
اتنی کوشش کرتے ہیں پتہ نہیں ہوتا کیا ہے. تو اصل میں تو مایوسی بول رہے ہیں, شکر الحمدللہ تو ہے ہی نہیں, وہ تو صرف فکر ہے. وہ تو فکر ہے. یعنی اللہ کی جو ہے نا وہ اٹریکشن آپ کے پاس صرف جو ہے وہ فرضی ہے, لیکن آپ کے اندر وہ ریورس آرڈر میں کام کر رہی ہے. تو جب یہ ریورس اٹریکشن ہوتی ہے تو پھر ساتھ ساتھ منفی ہوتا رہتا ہے. یعنی اکثر لوگ ہوتا ہے کہ جی اپنا اتنی دعائیں, اتنے وظیفے, اتنی پڑھائیاں, اتنا سارا کچھ کرتے ہیں تو ملتا کچھ نہیں. سخی سلطان بہو کی کتاب میں ایک جملہ ہے, خالق کا گلہ مخلوق سے کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا. فقیر نور محمد کلاچوی سخی سلطان بہو کے جو ہے وہ ان کے خلیفہ کہہ لیں یا ان کی جو ہے نا انہی کے شاگرد کہہ لیں, ان سے کسی نے پوچھا کہ جی سخی سلطان بہو کی کتاب میں یہ جو جملہ ہے کہ اللہ کا گلہ یعنی خالق کا گلہ مخلوق سے کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا جب تم لوگوں میں جاتے ہو اور کہتے ہو کہ میرے پاس یہ بھی نہیں ہے, میں مارا گیا ہوں, میرے بڑے برے حال ہے, میں فلاں ہے, میرا یہ ہے, تو اس کا مطلب ہے تم اللہ کا گلہ کر رہے ہو کہ تمہارے اللہ نے تمہیں اچھا رکھا ہی نہیں ہوا. آپ نہ چاہتے ہوئے بھی, یعنی آپ کہتے ہیں ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں, ہم تو جو ہے لا الہ پہ یقین رکھتے ہیں, تو پھر آپ کے اندر وہ اللہ کے اوپر یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ دے دے گا. آپ مٹیریلز کو جو ہے وہ قرآن پاک میں آیت نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی مادی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے, کہ ان کی مادی خواہشات ان کے خدا بنی ہوئی. اللہ اس طاقت کا نام ہے جو علی کل شیء قدیر ہے. بے شک حالات خراب ہیں, چیزیں ہیں, ناممکنات میں سے راستہ نکال سکتا ہے. آپ کو یہ یقین ہی نہیں آ رہا کہ اللہ آپ کا راستہ دے دے گا, تو آپ مٹیریلز کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو جب مٹیریلز کے پیچھے بھاگتے ہیں تو لا آف اٹریکشن کام نہیں کرتا, لا آف ریورس اٹریکشن کام کر رہا ہوتا ہے. اسی وجہ سے یعنی ہوتا یہی ہے کہ جو ہے وہ جب یہ ایموشنز میں زمین اور آسمان کا فرق ہے, یعنی اندر اور باہر کا فرق ہے, تو آپ کامیاب کیسے ہوں گے جب تک آپ اپنے آپ کو سیدھے نہیں کریں گے. یعنی آپ سوچ تو پازیٹیو رہنے کی کوشش کر رہے ہیں, یعنی سوچتے ہیں صحت ہو اور سوچتے یہ ہیں کہ بیماری سے بچنا. ایسے ہی ہے. میں نے آپ کو کہا سوچنے کا طریقہ نہیں آتا. چاہتے تو یہ ہیں کہ صحت ہو اور سوچتے ہیں بیماری کے بارے میں. چاہتے تو یہ ہیں کہ پیسے آئیں اور سوچتے ہیں غربت کے بارے میں. چاہتے تو یہ ہیں کہ ہمیں عزت ملے اور سوچتے یہ ہیں کہ بے عزتی ہو گئی تو کیا کریں گے. اس لیے اپنے سوچ کا ڈھنگ بدلیں. اللہ نے انسان کے اندر سارا کچھ رکھ کے بھیجا ہوا. جب آپ اپنے سوچنے کا ڈھنگ بدل دیں گے تو پھر آپ کی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. یعنی آپ کی سوچ اور آپ کی چاہت وہ متضاد ہے نا. یعنی اللہ ہمیں ہمارے گمان کے مطابق عطا کرتا ہے. ایگزیکٹلی. اللہ نے کہا تھا کہ جیسا میرے بارے میں گمان کرو گے ویسا ہی پاؤ گے. تو آپ اللہ کے بارے میں آپ کا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہ مٹیریل سے چیزیں ملیں گی, اور اللہ آپ کی لائف میں اس مقام پہ نہیں ہے جس مقام پہ اللہ ہونا چاہیے. تبھی تو علامہ صاحب نے کہا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آپ کے دل نے مانا ہی نہیں. قرآن پاک میں اسلام کا ایک کرائیٹیریا ہے, بہت خوبصورت آیات ہے اور بہت خوبصورت ترجمہ ہے. میں نے بیٹا قرآن پاک اسی طرح پڑھا ہے. عربی کے یا رسول اللہ, عربی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, تو ان سے کہہ دیجئے تم اسلام لائے. مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دلوں میں اترے گا. جب تک نور آپ کے دلوں میں نہیں نہ اترا آپ مسلمان ہیں. مسلمان سے غلطی ہو سکتی ہے. جب نور دلوں میں اتر گیا آپ مومن ہیں, مومن سے نہیں ہوگی. سبحان اللہ. اس لیے اس کو پازیٹیو رکھنا آپ نے, یعنی اس وقت تک جب تک یہ پریکٹس, یہ جو عبادت کیا ہوتی ہے, یہ بالکل وہی اصول ہے کہ لوہا میگنیٹ کے ساتھ رگڑ کھاتا رہے گا تو میگنیٹ بن جائے گا. آپ پاکیزگی کی طرف جاتے رہیں گے, سوچتے رہیں گے. میں نے آپ کو بار بار ایک بات کی, عبادت راستہ ہے, منزل اللہ ہے. عبادت اس لیے نہیں ہے کہ عبادت آپ کو کہیں لے کے جائے گی. عبادت نے وہ ماحول کریٹ کرنا ہے کہ جس میں آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں. پڑھائیاں, چیزیں, یہ ساری چیزیں ہیں نا. تو جب آپ یہ سوچتے ہی رہیں گے, آپ کی سوچ ہی اس طرف ہے, تو پھر ایسے ہی ہے. اب اگلی کوشچن یہ ہے کہ آپ اس کے ریزلٹس لے کیسے سکتے ہیں. یعنی آپ نے یہ پورا جو ہے اس لا کو پڑھا کہ کیا ہے انسان کی زندگی, کیا ہے اورا, کیا ہے یہ انسان جو ہے وہ آخر اللہ کا راز ہے تو کیوں ہے, اللہ اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرجر ہے تو کیوں ہے, احسن تقویم جو اس کے اوپر بنایا ہے وہ کسی لیول کا نام ہوگا نا. تو جس کو اللہ احسن تقویم کہہ رہا ہے وہ کتنا بڑا لیول ہوگا, آپ اور ہم تو اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے. اب یہ جو ہے نا کہ اس میں اسی قانون لا آف اٹریکشن کے اوپر اگر آپ زندگی بھر کام کرتے رہیں
تو آپ کی زندگی میں چیزیں آئیں گی. اب آپ نے ایک پہلے سوال کیا تھا کہ کیسے آئیں گی, میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں اس کا ذکر بعد میں کرتا ہوں. پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کیسے ہوگا, یہ اس کی طرف آ رہا ہوں. اب بات یہ ہے بیٹا کہ اللہ نے تو اوپر سے آ کے پیسے نہیں دینے, نہ فرشتوں نے آ کے آپ کو کہنا ہے کہ یہ لو بھائی یہ تمہاری دوائی ہے, یہ کھا لو تم ٹھیک ہو جاؤ گے. اللہ دیتا ہے اپرچونٹیز, اور جب اللہ اپرچونٹیز دیتا ہے تو ہم ان اپرچونٹیز کو ٹکراتے رہتے ہیں. یعنی اکثر دیکھا گیا ہے کہ کوئی چھوٹی نوکری مل گئی تو اس کو ٹکرا دیا بڑی نوکری کے چکر میں, اور پھر ایک وقت آتا ہے نوکریاں آنی بند ہو جاتی ہیں, نوکری کی آفر آنی بند ہو جاتی ہے. یا ہمارے گھروں میں یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ رشتے آتے ہیں تو رشتوں کو ٹکراتے رہتے ہیں, ایک وقت آتا ہے رشتے ہی آنے بند ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ چیزوں کو اپرچونٹیز کو دیکھیں. اللہ نے آپ کا ویژن براڈ کرنا ہے, اللہ نے آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز میں ایکٹیویشن پیدا کرنی ہے, اس میں اسپارک پیدا کرنا ہے. آپ کا ویژن براڈ ہوگا, آپ اپرچونٹیز کو دیکھنا شروع کریں گے. آپ کے ارد گرد اپرچونٹیز اللہ نے رکھی ہوتی ہیں. پرابلم کہاں ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے کوئی دروازہ بند ہو جائے نا تو ہم اس دروازے کے باہر بیٹھ کے روتے رہتے ہیں کہ ہائے ہمارے ساتھ کیا ہو گیا, ہائے ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. ہم اس کے بالکل ساتھ جو اللہ نے ہمارے لیے دروازہ کھولا ہوتا ہے اس کے اوپر جاتا ہی نہیں ہے. ہم وہیں بیٹھ کے مایوسی میں گھر کے سوچتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا. اپرچونٹیز ہی اللہ کی جو ہے نا وہ موقع ہیں, اپرچونٹیز ہی اللہ کا فضل ہے. یہ فضل, کرم, رحمت, شفقت یہ کلو گزوں میٹروں میں ہوتی ہے, یہ مٹیریل نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے, یہ نان مٹیریل ہے. تو اسی طرح جب آپ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑتے ہیں تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. پھر آپ نے سوال کیا تھا کہ اسلام میں وہ جو گمان کی میں نے بات کی کہ اسلام میں ظاہر سی بات ہے اللہ کہتا ہے نا کہ جیسا میرے بارے میں گمان کرو گے تو ویسا ہی مجھے پاؤ گے. تو اب آپ اللہ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اگر آپ نے دن میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ بہت مایوسی ہے جی, اللہ تو دیتا ہی نہیں ہے, اتنی پڑھائی کرتے ہیں ہوتا ہی نہیں ہے, تو میں ذرا تھوڑا سا اس بارے میں ذرا جذباتی ہوں تو میں لوگوں سے لڑ بھی پڑتا ہوں کہ پھر ٹھیک ہے نہیں ہوتا تو نہ ہو. پھر وہ کہتے ہیں جی آپ ایسی باتیں کرتے ہیں. آپ کی زندگی میں اللہ کی پلیسنگ ہی ٹھیک نہیں. آپ کی زندگی میں آپ نے جس کا کلمہ پڑھا ہے وہی اس کا ہی مقام نہیں ہے تو باقی کس کا ہوگا؟ آپ نے مٹیریلز کو اپنا رب بنایا ہوا ہے, مانے یا نہ مانے ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے. تو جس دن آپ کی زندگی میں اللہ کی پلیسنگ ٹھیک ہو گئی, جس دن آپ کو اس بات کا یقین ہو گیا جو سرور انبیاء کی حدیث میں نے ابھی آپ کو سنوائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کنین کی, کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہے, آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا. کیوں؟ قناعت کیا ہوتی ہے؟ قناعت کیا ہوتی ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ اللہ صبح رزق دے دے گا. وہ کیوں فقیر جو ہوتے ہیں, یہ جو دنیا میں اولیاء اللہ یہ سارا بانٹ کے سوتے ہیں, کیوں؟ حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ مشہور ہے, ان کی زندگی کا یہ پوری سیرت میں ہے کہ جب تک آپ وہ تمام پیسے جو ان کے پاس ہوتے تھے وہ بانٹ نہیں لیتے تھے, رات کو سوتے نہیں تھے, وہ لوگوں کو دے دیتے تھے, دے کے سوتے تھے. تو یہ کتنے, یہ عام نہیں ہے بیٹا. جب آپ بانٹنا شروع کرو گے تو آئے گا. میں آگے چل کے آپ کو اس کے اوپر بھی بات کرتا ہوں کہ اس کی جو ہے نا سٹیجز کیا ہیں, کیونکہ آپ نے پہلا سوال سٹیجز کا پوچھا تھا, اس کے اوپر آگے چل کے بات کرتا ہوں. لیکن فی الحال کہ جب آپ جو ہے وہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو آپ کو اللہ دیتا ہے نا. شکر کیا ہے؟ میں نے ابھی اسی کی بات کی کہ مسکراہٹ بھی شکر ہے. اللہ کہتا ہے قرآن پاک میں لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر کرو گے تو میں اس میں اور بڑھاتا جاؤں گا. شکر کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا بیان کرنا اور ان کا احساس کرنا. یعنی جب آپ جو ہے وہ مایوس ہوتے ہیں تو آپ اپنے پریزنٹ میں موجود نعمتوں کا کفران کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اللہ نے آپ کو 5 نعمتیں دی ہوئی ہیں اور ایک نہیں دی, آپ کا پورا دھیان اس کی طرف ہے. وہ جو لا آف 99 ہے کہ ایک بادشاہ کو جو ہے وہ اس کے وزیر نے کہا کہ یہ قوم کبھی تم سے خوش نہیں ہو سکتی. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا یہ قوم جو ہے نا یہ ناشکری ہے, تو بس اتنا کرو جتنا کر سکو. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا لا آف 99. اس نے کہا لا آف 99 کیا؟ کہتا جی ان لوگوں کو جو ہے وہ ان کے گھروں میں 99 اشرفیاں بھیج دو اور اس میں خط لکھو کہ تمہیں 100 اشرفیاں جو ہے نا وہ دی گئی ہیں بادشاہ کی طرف سے, قبول کرو. وہ جناب 99 اشرفیاں بھیجیں, خط لکھ دیا 100 اشرفیاں, تو جن لوگوں کو دی گئی تھی اس میں سے زیادہ تر لوگ واپس آ گئے کہ جی 99 پہنچی ہیں, 100 نہیں پہنچی. یعنی 1% بھی کمی ہوگی تو کام بگڑ جائے گا. Obviously
یعنی آپ کو اللہ نے 99 چیزیں دی ہوئی ہیں، ایک نہیں دی، آپ کا پورا دھیان اس ایک نہ ملنے پہ، یعنی آپ کو فران نعمت کر رہے ہیں۔ وہ جو 99 دی ہوئی ہیں اس کا شکرانہ کون کرے گا؟ اس کا شکرانہ کون کرے گا؟ لیکن یہ 100% توکل ہونا چاہیے کہ مجھے ملے گی ہی ملے گی۔ دیکھو توکل کا جو ہے وہ اسٹیجز ہیں، آہستہ آہستہ آئے گا۔ شروع تو کرو پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی۔ دیکھیں آپ ایک وقت میں ہر چیز کو کلینز نہیں کر سکتے، ہر چیز کا ایک کلینزنگ پروسیس ہے، پروسیس شروع ہو جائے گا وہ آٹومیٹیکلی سالوں میں دہائیوں میں ہو جائے گا۔ صحیح، چلنا تو شروع کریں، ہم چلتے ہی نہیں ہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے روتے رہتے ہیں کہ سفر نہیں ختم ہو رہا، سفر نہیں ختم ہو رہا، اور چلیں گے تو سفر ہوگا نا۔ بالکل ایسے ہے۔ وہ مجھے وہ ایک یاد آ گیا مصرع، بڑا مشہور گانا بھی تھا، چلیں تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ۔ تو چلنا تو شروع کریں اللہ کی طرف سے۔ جب آپ اپنے دکھوں پہ مسکرانا سیکھتے ہیں نا بیٹا، وہ بہت بڑی طاقت ہے۔ اب ایک اور چیز ہے کہ یہ سول اور اسپرٹ کے اوپر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اس کی چیزیں، یہ بات اب شاید کم لوگوں کو سمجھ آئے گی، ویسے بھی یہ مشکل ہے، لیکن تھوڑی سی اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ جو ہے نا آپ کے اثرات کیسے ہوتے ہیں، یعنی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے ارد گرد کچھ نہ کوئی نہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جو آپ کے دکھ درد کو سمجھتا ہے، وہ بہن بھائی ہوں، والدین نے یا بہن بھائیوں نے تو چلو کرنا ہوتا ہے، ارد گرد محلے داروں میں بھی کوئی نہ کوئی ایک آدھ شخص ایسا ضرور ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہمارا سول میٹ ہے۔ سول میٹ، ٹھیک ہے۔ ہوتا کیا ہے وہ؟ اللہ ہر چیز کا ایک اصول بناتا ہے۔ اللہ نے ایک ہی طرح کی اٹریکٹڈ روحیں ارد گرد ہی اتاری ہوتی ہیں، یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کم لوگوں کو سمجھ آئے گی، یہ مشکل سمجھ آئے گی، لیکن کوشش کر کے سمجھنے کو، کہ ایسے لوگ ہیں جو آپ کی تکلیف کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو مسلمان کی تکلیف کو محسوس کرے۔ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، کسی ایک کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا اس کو محسوس کرتا ہے۔ تو یہ جو احساس ہے کسی کی تکلیف کا، یہ روحیں ہوتی ہیں نا، یہ جو ہے وہ آپ کا کوئی بندہ کوئی قریبی عزیز رو پڑے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کیوں؟ یہ احساس اللہ نے دیا ہوتا ہے۔ یہ وہ روحیں ہیں جو اللہ نے ارد گرد اتاری ہوتی ہیں، آپ کے سوشل سیکٹر میں بھی ہوتی ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ یعنی یہ جو روحیں ہیں نا، یہ لاشعوری طور پہ ایک دوسرے کو تلاش کر لیتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک طرح کے سوچ کے جو لوگ ہیں نا، وہ ایک طرح کی جو سوچ کے لوگ ہیں وہ آپ کو نقصان دیتے ہیں، یا ایک ہی طرح کے سوچ کے لوگ آپ کو فائدہ دیتے ہیں۔ اب فرض کیا آپ نے روٹین میں دیکھا ہوگا، ایک کوئی منشیات کا عادی شخص ہے، وہ کسی مجمع میں بیٹھا ہوگا نا، دور کہیں اور، یعنی ایک نشئی ہے اور وہ 10,000 بندوں میں سے ایسے کر کے پہچان لے گا کہ یہ بھی نشئی ہے، یہ بھی نشئی ہے، وہ فوراً پہچانے گا۔ کیوں؟ ایسے ہی۔ یعنی ایک بندہ ایک ڈاکٹر ہے، وہ 2-4 منٹ بات کرے گا، اس کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ بھی ڈاکٹر ہے، یہ بھی ڈاکٹر ہے۔ یا ایک ہی طرح کا کچھ انٹلیکچوئل ہے، وہ کسی بندوں سے بات کرے گا تو تھوڑی دیر میں پہچان لے گا کہ دیز آر آل انٹلیکچوئلز اینڈ دس از سم تھنگ ایلس۔ یہ کیا ہے؟ یہ روحوں کی انٹریکشن کا نام ہے۔ یہ روحیں ایک دوسرے کو جو ہے وہ سمجھتی ہیں، یعنی روحیں عالم ارواح میں ایک دوسرے کے ساتھ تھیں۔ اللہ نے وہاں پہ کچھ، میں نے آپ کو ایک دفعہ کہا تھا وی آر لیونگ ان دا پیرلل ورلڈ، وہ جو میں نے آپ کے ریپلیکا ورلڈ کی پوڈ کاسٹ آپ کے ساتھ کی تھی، کہ روحوں نے وہاں پہ کچھ کام کیے ہیں اور اسی کو انسان کی شکل میں دنیا میں اتارا گیا ہے۔ تو وہ روحیں طاقت اور وہ روحیں جو ہیں وہ اٹریکشن ہے، یعنی عالم ارواح میں جن لوگوں سے ہمارا تعلق تھا، اس دنیا میں بھی ہمیں ان لوگوں سے اٹریکشن ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور اسی طرح جب آپ کے اندر پازیٹیوٹی آنی شروع ہوتی ہے، آپ کے اندر اللہ کی معرفت کی تڑپ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے اندر اللہ سے محبت کرنے کا جذبہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ آپ اللہ کی طرف جو ہے وہ دوڑنا شروع کرتے ہیں، ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں، کسی ولی سے کسی کے تحت آپ کو راستہ مل جاتا ہے اللہ کا۔ اسی طرح مرشد جو ہے نا وہ آپ تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو ایک اور بات کہی تھی، چھوٹا میگنیٹ بڑے کو نہیں کھینچتا، بڑا میگنیٹ چھوٹے کو کھینچ لیتا ہے۔ مرشد مرید کو کھینچتا ہے، مرید مرشد کو نہیں ڈھونڈتا۔ بس آپ نے راستہ کرنا ہوتا ہے، آٹومیٹیکلی آپ کی اٹریکشن ہو جاتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور اسی طرح ایک اور چیز ہے کہ جن لوگوں کے خیالات میں نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طرح سیکرٹ سوسائٹی کے ہتھے چاڑی جاتے ہیں۔ انسان اسی طرح سے سیکرٹ سوسائٹیز بھی نیگیٹو لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں بیٹا۔
یہی تو اٹریکشن ہے. آگے جا کے جب ہم اس کے اوپر بات کریں گے نا کہ یہ احساسات، یہ بس اگر آپ اللہ سے جڑے رہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں. یعنی اللہ ہی تو کائنات کا سب سے بڑا میگنیٹ ہے جس نے آپ کو کھینچنا ہے. اب لا آف اٹریکشن ایک بہت بڑا مضمون ہے، اس کے اوپر بات کرتے جائیں تو بڑی چیزیں ہیں. اگلی پوڈ کاسٹ میں کوشش کروں گا کہ اس کی جو سٹیجز ہیں نا اس کے اوپر بات کریں کہ وہ کیا ہوتی ہیں، کیسے ہوتی ہیں، کیا چیز ہوتی ہے. نہیں ہوں گی تو یہی بات ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا میں ڈیٹیل میں بات کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اس کی 3 سٹیجز ہیں. 3 سٹیجز جو ہے وہ اس کی، یا 3 دور ہیں جس کو انسان سمجھ جائے یا جس کا انٹروڈکشن ہو جائے تو یہ لا آف اٹریکشن جس کی میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ پوری زندگی کو خوشی سے بھر دیتا ہے، یہ دولت سے بھر دیتا ہے، یہ محبت سے بھر دیتا ہے، یہ اللہ کی کرم نوازی سے بھر دیتا ہے. یعنی وہ جو ہمارے یہاں پنجابی میں کہا جاتا ہے جتھے پیر اتھے خیر. تو جہاں انسان پاؤں رکھتا ہے وہاں برکت ہونی شروع ہو جاتی ہے، جہاں ہاتھ رکھ دیتا ہے وہاں سے کہتے ہیں کہ مٹی پہ ہاتھ رکھتا ہے تو سونا ہو جاتا ہے. یہ وہ تعلق ہے اللہ کا، یہ آپ کو وہاں تک لے جاتا ہے کیونکہ انسان اس کائنات سے جڑا ہوا ہے. کائنیٹک انرجی، آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ کائنیٹک انرجی سے نہ جڑیں. یعنی وہ جو میں نے ایک دفعہ آپ کو بات کہی تھی کہ رحمان کا راستہ عبد الرحمان سے ہو کے گزرتا ہے، ایسے ہی ہے. آپ نے رحمان تک جانا ہے نا تو آپ نے مخلوق سے ملنا ہے، مخلوق کے ساتھ رہنا اچھی طرح سیکھ لیں گے، خالق کا راستہ کھل جائے گا. یعنی ایک چیز ہے لائک اٹریکٹس لائک، یعنی جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا لائک اٹریکٹس لائک، کہ ایک جیسی چیزیں ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتی ہیں. پہلی سٹیج یہ. دوسری سٹیج ہے نیچر ایبہورز ویکیوم. یہ جو فطرت ہے نا یہ خلا سے نفرت کرتی ہے. یہ کیوں؟ کہ آپ جو ہے نا وہ فطرت کسی نہ کسی چیز کو اسے بھر دیتی ہے. یعنی آپ جو ہے کھیت خالی چھوڑ دیں جڑی بوٹیاں اگائیں گی. فطرت چیزوں کو خالی نہیں چھوڑتی. آپ ویکیوم کریٹ کریں دوسری طرف سے ہوا کھینچتی ہوگی. اس کے اوپر لمبی بات ہے، بعد میں کریں گے. اور تیسری ہے پریزنٹ از آلویز پرفیکٹ. یہ 3 اصول اگر آپ کی زندگی میں سمجھ آ جائے نا آپ کو تو یہ زندگی آپ کی جنت ہے. بالکل اللہ نے یہ انسان کے اندر رکھ کے بھیجی ہوئی ہیں. اگر میں پھر یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے نا کہ اس کی زندگی میں خوشی ہو، اس کی زندگی میں محبت ہو، اس کی زندگی میں پیسہ ہو، اس کی زندگی میں عزت ہو، تو یہ 3 اصول اگر سمجھ لے تو اس کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. اور یہ انتہائی آسان ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے. لیکن بات وہی ہے کہ ایک تو اللہ توفیق دے گا اور دوسرا آپ کوشش کریں گے، مل کے ہی ہوگا. ایگزیکٹلی. لیکن سر تھینک یو سو مچ، آپ نے آج کے پوڈ کاسٹ میں لا آف اٹریکشن ہے کیا، اصل میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کون کون سی فیزز ہے، اسٹیجز ہے وہ بتایا، اور کس طرح سے انسان کو اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا چاہیے، کر سکتا ہے، وہ بھی آپ نے بتایا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ویلکم بیٹا. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے لا آف اٹریکشن پر بات کی. لا آف اٹریکشن کو انسانی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے کون کون سے حیرت انگیز فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں، یہ باتیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ.